السلام علیکم ناظرین، پچھلی قسط کے اختتام پر عثمان کو دندار کی حقیقت معلوم ہو گئی تھی۔ سوغوت میں عثمان کے سپاہی دندار کو تلاش کر رہے تھے، جبکہ دندار بزدلوں کی طرح ادھر ادھر چھپ رہا تھا۔ اس قسط کے آغاز میں ملن اپنے بابا عمر بے کے پاس آتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کون ہے وہ غدار جس کے سبب عثمان صاحب اتنے غصے میں ہیں۔ عمر بے کہتے ہیں عثمان کو اس انگوٹھی کے مالک کا علم ہے، مگر انہوں نے مجھے نہیں بتایا۔ ملن کہتی ہے مطلب وہ غدار پکڑنے سے پہلے ڈھنڈورا پیٹنا نہیں چاہتے۔ عمر بے کہتے ہیں ملن بیٹی تم کائی قبیلے جاؤ۔ ملن کہتی ہے میرا نہیں خیال کہ عثمان صاحب مجھے اپنے قبیلے میں دیکھنا چاہیں گے، اگر میں نے ایسا کیا تو وہ اور جلال میں آ جائیں گے۔ عمر بے کہتے ہیں عثمان بالکل جلال میں آئے گا، لیکن اس سے ہمیں یہ بھی تو معلوم ہوگا کہ غدار کون ہے۔ دوسری طرف پیتروس اور سیمیون اپنی تجارت میں مصروف تھے۔ اسی دوران بوران ان کی دکان میں آتا ہے تو پیتروس بوران کو کچھ کپڑے دکھاتے ہوئے کہتا ہے میں کونیا سے خوبصورت کپڑے لایا ہوں، تمہیں یہ کپڑے اپنی بیوی کے لیے خرید لینے چاہیے، دیکھو بھائی میں تمہارے لیے رعایت بھی کر دوں گا۔ بوران کہتا ہے میں کوئی کپڑے خریدنے نہیں آیا، میں دندار صاحب کو ڈھونڈ رہا ہوں، کیا آپ لوگوں نے دندار کو کہیں دیکھا ہے؟ پیتروس کہتا ہے وہ کچھ دیر پہلے یہیں پر موجود تھے، وہ یہاں سے عزم کر کے نکلے تھے کہ وہ آج شہیدوں کے خاندان سے تعزیت کریں گے۔ یہ سن کر بوران پیتروس اور سیمین کی دکان سے چلا جاتا ہے۔ بوران کے جانے کے بعد سیمین پیتروس سے پوچھتا ہے یہ دندار کو کیوں تلاش کر رہا تھا؟ پیتروس کہتا ہے مجھے بوران الپ کا رویہ ٹھیک نہیں لگا، دندار یقیناً خطرے میں ہے۔ سیمیون کہتا ہے اگر عثمان کو دندار پر شک ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم پر بھی شک کرے گا۔ پھر سیمیون پیتروس سے پوچھتا ہے اب ہم کیا کرنے والے ہیں؟ پیتروس کہتا ہے ہم تدابیر اختیار کریں گے اور پہلے ہم یہ معلوم کریں گے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے۔ دوسری طرف عثمان اپنے بھائیوں اور بمسی صاحب کو سرداری خیمے میں بلاتا ہے اور انہیں دندار کی انگوٹھی دکھاتے ہوئے کہتا ہے یہ انگوٹھی ایک مرتبہ بابا نے چچا کو دی تھی۔ بمسی صاحب کہتے ہیں ہاں یہ انگوٹھی دندار صاحب کی پہلی جنگ کا انعام تھا، اس موقع پر ارطغرل صاحب نے اپنی انگوٹھی اتار کر اپنے بھائی کو دے دی۔ بمسی صاحب کہتے ہیں ہائے وہ دن کتنے خوبصورت تھے۔ سوچی کہتا ہے دادی اماں ہائمہ نے مجھے اس بارے میں بتایا تھا، کیا بہترین لڑائی تھی وہ۔ پھر سوچی گندوز سے پوچھتا ہے کیا آپ کو یاد ہے بھائی؟ گندوز کہتا ہے جی بھائی یاد ہے، دادی ہائمہ نے بتایا تھا کہ اس وقت ہمارا قبیلہ کن مشکلات کا سامنا کر رہا تھا۔ ہمیں واقعہ سناتے ہوئے دادی ہائمہ کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے۔ یہ سن کر عثمان دندار کی انگوٹھی کو کس کر پکڑتے ہوئے کہتا ہے کاش کہ میری دادی کے آنسو واپس مڑ جائیں، کاش میرے بابا کی یہ انگوٹھی چچا دندار کی گردن کے اطراف میں ہی گرا ڈال لیتی۔ یہ کہہ کر عثمان دندار کی انگوٹھی کو اوپر اچھالتا ہے اور پھر اپنا خنجر بھی انگوٹھی کی طرف پھینک دیتا ہے۔ عثمان کا خنجر انگوٹھی کو لپیٹتے ہوئے دروازے میں پیوست ہو جاتا ہے۔ عثمان کی یہ حرکت دیکھ کر سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ سوچی پوچھتا ہے کیا کچھ ہوا ہے عثمان صاحب؟ عثمان کہتا ہے چچا ہی بابا کے دل کا وہ بدنما زخم ہے جس نے ہم سب کے دلوں میں چھید کیے، ہمارے چچا نے ہی ہماری آنکھوں کو نوچ لیا۔ عثمان غصے سے کہتا ہے وہ ہمارے آباء و اجداد کی سانسیں تھا، مگر اس نے ہی ہماری سانسوں کو دبا دیا۔ عثمان غصے میں بھڑک اٹھتا ہے اور کہتا ہے ہمارے چچا پر تمام سرداروں کی بے شمار لعنت ہو۔ عثمان صاحب کی یہ حالت دیکھ کر بمسی صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں اور فکر مندی کے عالم میں پوچھتے ہیں عثمان صاحب خیر تو ہے؟ آپ نے آج تک کبھی کسی پر اتنی سخت لعنت نہیں کی۔ عثمان صاحب آپ اس سے اپنے بابا اور اپنے آباء و اجداد کو قبروں میں راحت نہیں دے رہے۔ عثمان صاحب آپ کی یہ زبان ایسے الفاظ کیسے کہہ سکتی ہے؟ یہ سن کر عثمان بھی غصے سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کاش کہ میں گونگا ہو جاؤں اور اس طرح کی باتیں نہ کہہ پاؤں بمسی صاحب۔ گندوز کہتا ہے میرے بھائی ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہوا ہے۔ عثمان کہتا ہے نکولا کافر کا غلام اور پوپ کے کتوں کا غلام اور ان کا خدمت گزار چچا دندار ہی ہے۔ یہ سن کر بمسی اور گندوز اپنا منہ چھپانے لگتے ہیں، جبکہ سوچی کہتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی جان؟ کیا آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے چچا نے میرے بیٹے کو قتل کیا؟ عثمان صاحب اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں تو یہ محض ایک الزام ہے۔ عثمان دندار کی انگوٹھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے سوغوت میں کمہار ادریس کو لگنے والا تیر چچا نے چلایا تھا اور یہ انگوٹھی خون میں لات پات چچا دندار کے ہاتھ سے گری۔ یہ سن کر سوچی بھی اپنا منہ دوسری جانب کر لیتا ہے۔ گندوز کہتا ہے مطلب غدار چچا کو ڈر تھا کہ پادری کا کتا سا اگل دے گا، مطلب وہ پوپ کو بھی جانتا ہے اور وہ ان کی بھی غلامی کر رہا ہے۔ بمسی صاحب اپنی مٹھی زور سے بند کرتے ہوئے کہتے ہیں غدار دندار مجھے اب تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ سوچی عثمان کے پاس آتے ہوئے غصے سے کہتا ہے میں اپنے بیٹے کے خون کے بدلے خون لینا چاہتا ہوں، میں انتقام لینا چاہتا ہوں بھائی۔ عثمان سوچی کو گردن سے پکڑتے ہوئے کہتا ہے میرے بہادر بھائی آپ کو کیا لگتا ہے میرے چچا کے خون سے میرے بابا، میری دادی اور میرے دادا کے دل کو راحت ملے گی؟ یہ سن کر سوچی بے بس ہو جاتا ہے اور نیچے قالین پر بیٹھ جاتا ہے۔ عثمان سوچی کو دلاسا دینے کے لیے سوچی کے پاس آنے لگتا ہے تو بمسی صاحب عثمان کو روک لیتا ہے۔ اس کے بعد بمسی صاحب خود آگے بڑھتے ہیں اور سوچی کو دلاسا دیتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے سرداران اپنے آپ کو سنبھالیں۔ اس کے بعد بمسی صاحب سوچی کو اوپر کھڑا کرتے ہیں۔
بندوز عثمان سے پوچھتا ہے بھائی اب ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنی نسل سے اس گندگی کو کیسے صاف کریں گے؟ عثمان کہتا ہے میرے سپاہی سوغوت میں اسے ڈھونڈ رہے ہیں بھائی جان، میں چچا کو پکڑوں گا، مگر اس بات کا آپ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری تلواریں اس وقت تک اپنی نیام میں رہیں گی جب تک دندار اپنے گھونسلے سے نکل کر یہاں نہیں آ جاتا۔ یہ کہہ کر عثمان اپنی سرداری نشست پر بیٹھ جاتا ہے۔ عثمان کہتا ہے چچا ہماری نسل کو شرمندہ کرنے والے تمہارے درد کو میں تمہارے دل میں دفن کر دوں گا۔ جب چچا دندار اپنے گھونسلے سے نکلے گا تو اس کا خون ہماری بہادر قوم پر حلال ہوگا۔ دوسری طرف دندار ایناگول قلعے میں پہنچتا ہے تو بزنطینی سپاہی دندار کو آگے جانے سے روک لیتے ہیں۔ اسی دوران ایک بزنطینی کمانڈر وہاں آتا ہے اور دندار سے پوچھتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں دندار صاحب؟ دندار کہتا ہے میں نے ابھی اسی وقت قلعے دار نکولا سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ سن کر کمانڈر دندار کو لے کر آگے کی طرف چل پڑتا ہے۔ دوسری طرف نکولا اور کالانوس ایناگول قلعے کے حال میں داخل ہوتے ہیں اور کالانوس نکولا پر غصے ہوتے ہوئے کہتا ہے تو کیا تم پوپ کے کتوں سے اتفاق کرتے ہو نکولا؟ نکولا بھی غصے سے کہتا ہے ہاں میں نے اتفاق کیا، میں نے تو گیہاتو کے کتوں سے بھی اتفاق کیا، لیکن ایسا میں نے صرف ہمارے لیے فتح کا تاج سجانے کی خاطر کیا۔ کالانوس نکولا کی طرف آتے ہوئے کہتا ہے عثمان نے میری فوج پر دعویٰ بولا اور باقی بچے سپاہیوں کو توگائے کے کتوں نے کاٹ ڈالا، کیا یہ تمہاری فتح ہے نکولا؟ نکولا کہتا ہے بالکل، عثمان نے توگائے کے سڑے ہوئے پلوں کو تباہ کر دیا۔ عثمان نے ہمیں ایسی مصیبت سے بچایا ہے جس کا تم اور تمہاری فوج دونوں مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ کہہ کر نکولا کالانوس کو شراب والا گلاس پکڑاتا ہے تو کالانوس شراب کا گلاس نیچے پھینک کر توڑ دیتا ہے۔ کالانوس غصے میں آ کر کہتا ہے توگائے جس جگہ سے گیا ہے وہ وہیں سے سپاہیوں کے ساتھ واپس آئے گا، تب ہم کیا کریں گے نکولا؟ کیا ہم منگولوں سے بھی لڑیں گے؟ نکولا کہتا ہے کالانوس ہم توگائے کے پہنچنے سے پہلے اپنی ہدف کی جانب بڑھیں گے۔ یہ کہہ کر نکولا سرنگوں والا نقشہ اٹھاتا ہے تو کالانوس پوچھتا ہے یہ کیا ہے؟ نکولا نقشے پر سرنگوں کو ظاہر کرتے ہوئے کہتا ہے یہ پوپ کے چوہوں نے سوغوت میں بل بنا لیے ہیں، ساتھ ہی ساتھ عثمان کی شہرت میں نے برباد کر کے رکھ دی ہے۔ نکولا کالانوس کو بتاتے ہوئے کہتا ہے ہم سوغوت میں ان سرنگوں سے جائیں گے، اس نقشے کے ذریعے ہمیں فتح حاصل ہوگی۔ یہ سن کر کالانوس مطمئن ہو جاتا ہے اور کہتا ہے مطلب یہ فتح ہمیں چاندی کی پلیٹ پر ملے گی۔ دوسری طرف کائی قبیلے کے ڈھول بجتے ہیں اور ملون خاتون اپنے سپاہیوں کے ساتھ کائی قبیلے میں داخل ہوتی ہے۔ ملون اپنے گھوڑے سے نیچے اترتی ہے اور الاجہ سے کہتی ہے تم یہیں انتظار کرو۔ یہ کہہ کر ملون عثمان کے خیمے کی جانب بڑھنے لگتی ہے تو بالا ملون کو آواز لگاتے ہوئے کہتی ہے خیریت ہے ملون خاتون، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ پھر بالا ملون کے پاس آتی ہے تو ملون کہتی ہے مجھے عثمان صاحب سے بات کرنی ہے۔ بالا کہتی ہے عثمان صاحب ابھی کئی سرداروں کے ہمراہ ہیں۔ ملون کہتی ہے ٹھیک ہے میں انتظار کر لیتی ہوں۔ بالا ملون کو چڑھانے کے لیے کہتی ہے تو کیا آپ انہیں نکولا سے کی گئی تجارت کے بارے میں بتائیں گی یا پھر انہوں نے عمر صاحب کو قیدی بنا لیا ہے اور آپ ہم سے مدد طلب کرنے آئی ہیں؟ یہ سن کر ملون کہتی ہے بالا خاتون لگتا ہے کہ آپ یہاں بات چیت نہیں چاہتی، اگر آپ کا لڑنے کا دل کر رہا ہے تو یہ جگہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ بالا کہتی ہے میں لڑائی نہیں چاہتی ملون خاتون، بس میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ جب بھی آئی ہیں ہمیشہ مصیبت بن کر آئی ہیں۔ ملون کہتی ہے ہم مصیبتیں نہیں لاتے بلکہ مصیبتوں سے گزر کر آتے ہیں اور اب ہم ان مصیبتوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ اسی دوران بامسی صاحب اور عثمان کے بھائی سرداری خیمے سے باہر آتے ہیں۔ ملون کہتی ہے عثمان صاحب اب مصروف نہیں ہیں، اب میں چلتی ہوں۔ یہ کہہ کر ملون سرداری خیمے کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ سرداری خیمے کے اندر عثمان غصے سے دندار کی انگوٹھی کو دیکھ رہا تھا۔ اسی دوران ملون خاتون اجازت لے کر اندر آ جاتی ہے۔ ملون اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتی ہے عثمان صاحب میں یہاں اس لیے آئی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ کا غصہ جائز ہے، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ میری بات سنیں۔ ملون عثمان کو اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہتی ہے یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے بڑے پیار سے ہمیں اپنے قبیلے میں خوش آمدید کہا، مجھے انگوٹھی ملتے ہی اس کا ذکر کرنا چاہیے تھا، لیکن عثمان صاحب آپ بھی سمجھیں میں اپنے بابا اور اپنے قبیلے کی ذمہ دار تھی، میں انہیں بتائے بنا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سن کر عثمان کھڑا ہو جاتا ہے اور ملون خاتون کے پاس آتے ہوئے کہتا ہے لیکن عمر صاحب نے سوچا کہ انگوٹھی کو چھپانا ہی ٹھیک رہے گا۔ ملون کہتی ہے انہیں ڈر تھا کہ اگر غدار آپ کا قریبی ہوا تو آپ اس پر کہیں ترس نہ کھا لیں۔ یہ سن کر عثمان سرداری علامات کی طرف اپنا ہاتھ کرتے ہوئے کہتا ہے سرداری کا منصب رحم کا منصب نہیں ہوتا، جو لوگ ظالموں پر رحم کھاتے ہیں وہ مظلوموں سے غداری کرتے ہیں۔ یہ سن کر ملون اپنی نظریں جھکا لیتی ہے۔ عثمان ملون سے کہتا ہے لگتا ہے آپ عثمان سے پہلے ہی غدار ڈھونڈنا چاہتے تھے۔ ملون کہتی ہے اگر ہم آپ کا برا چاہتے تو آپ کو انگوٹھی نہ دیتے عثمان صاحب، اس بات پر غور کیجیے گا۔ یہ کہہ کر ملون وہاں سے چلی جاتی ہے تو اسی دوران بالا خاتون اندر داخل ہوتی ہے۔ بالا عثمان سے پوچھتی ہے اس خاتون کے آنے کا کیا مقصد تھا عثمان صاحب؟ عثمان دندار کی انگوٹھی بالا کو دکھاتے ہوئے کہتا ہے ملون خاتون کو یہ انگوٹھی اس جگہ سے ملی جہاں پر کمہار ادریس کا قتل ہوا تھا۔ بالا کہتی ہے کیا وہ اتنے وقت سے اسے چھپا کر ہی گھومتی رہی؟ اسی دوران بالا کو سوغوت میں ہونے والا واقعہ یاد آتا ہے تو بالا عثمان سے کہتی ہے اس وقت ہم اکٹھی تھیں عثمان صاحب اور ملون نے میری موجودگی میں اس انگوٹھی کو چھپایا
عثمان کہتا ہے یہ میرے چچا دندار کی انگوٹھی ہے۔ یہ سن کر بالا حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے عثمان صاحب کہ آپ کے چچا یہ کر سکتے ہیں؟ عثمان کہتا ہے اس بارے میں کوئی نہیں جانتا، حضل خاتون کو بھی اس بارے میں علم نہ پڑے۔ عثمان بالا کو حکم دیتے ہوئے کہتا ہے ان پر سے اپنی نظریں مت ہٹانا، کل اسے دسترخوان پر بلا کر اپنے قبضے میں لے لو، وہی ہمیں چچا دندار تک لے جائے گی۔ دوسری طرف بزنطینی کمانڈر نکولا سے آ کر کہتا ہے جناب دندار صاحب آئے ہیں۔ نکولا کہتا ہے اسے اندر لے آؤ۔ جب دندار دروازے پر آتا ہے تو کالانوس نکولا سے پوچھتا ہے کون ہے یہ ترک؟ نکولا کہتا ہے تمہارے بھائی کو قتل کرنے والے کا چچا ہے، اب تم اپنے غصے پر قابو رکھو گے کالانوس، وہ میرا خاص گھوڑا ہے۔ اس کے بعد کالانوس وہاں سے جاتے ہوئے دندار کو دیکھتا ہے اور پھر وہاں سے باہر آ جاتا ہے۔ دندار نکولا کے پاس آتا ہے تو نکولا کہتا ہے دندار صاحب یقیناً کوئی اہم مسئلہ درپیش ہوگا، تبھی آپ یہاں دوڑے چلے آئے۔ دندار نکولا کے مزید قریب آتے ہوئے کہتا ہے عثمان کو معلوم پڑ گیا ہے کہ کمہار ادریس کو میں نے مارا تھا۔ نکولا کہتا ہے کیا پیتروس اور سیمیون کی بھی حقیقت ظاہر ہو گئی ہے؟ دندار کہتا ہے نہیں، عثمان کو ان کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، میرے پاس بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے نکولا۔ نکولا کہتا ہے مشکل وقت میں دوست ہی کام آتے ہیں دندار صاحب، میرا قلعہ تمہارا گھر ٹھہرا۔ دندار کہتا ہے میں اپنی بیوی حضل کو بھی قلعے لانا چاہتا ہوں۔ نکولا دندار کے پاس آتے ہوئے کہتا ہے دندار صاحب آپ کا چہرہ زرد پڑ رہا ہے۔ یہ کہہ کر نکولا دندار کو ایک کرسی پر بٹھا دیتا ہے۔ نکولا دندار کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتا ہے حضل خاتون بھی آپ کی طرح میری مہمان ہوں گی، آپ اس بارے میں فکر نہ کریں دندار صاحب۔ دوسری طرف ملن خاتون اور اس کے سپاہی واپس قبیلے کی جانب جا رہے تھے۔ راستے میں ان کے سامنے بالا اور گونچا اپنے گھوڑوں پر آ جاتی ہیں۔ ملن بالا کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے خیر تو ہے بالا خاتون، کیا یہاں تم مجھ سے حساب کتاب پورا کرنے آئی ہو؟ بالا اپنے گھوڑے سے نیچے آتے ہوئے کہتی ہے میں تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر بالا ایک طرف جانے لگتی ہے تو ملن کہتی ہے کیا تم باتوں سے تھکتی نہیں خاتون؟ بالا کہتی ہے باتیں مت بناؤ۔ یہ کہہ کر بالا ایک طرف چلی جاتی ہے۔ ملن خاتون بھی اپنے گھوڑے سے نیچے آ جاتی ہے اور بالا کے پاس آ کر کہتی ہے اب تم نے میرے راستے میں بھی آنا شروع کر دیا ہے بالا خاتون، بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ بالا کہتی ہے اب یہ تمہارا کون سا نیا کھیل ہے؟ تمہیں انگوٹھی ملی اور تم نے چھپا لی، تم ثبوت چھپا کر ہم سے ہی پوچھتی رہی کہ کیا تم لوگوں کو کوئی ثبوت ملا؟ ملن کہتی ہے میں نے عثمان صاحب کو جواب دے دیا ہے۔ بالا کہتی ہے یہ حساب صاحب کا نہیں بلکہ میرا ہے، اگر عثمان صاحب نے تمہارا حساب کیا ہوتا تو اس وقت یہ ساتھ تمہارے کندھوں پر نہ ہوتا۔ یہ سن کر ملن بالا کی بات کو کوئی جواب نہیں دیتی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے سپاہیوں کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف آئی گل اپنے بچے کو پیار کر رہی تھی۔ اسی دوران حضل خاتون وہاں آتی ہے اور کہتی ہے آئی گل بیٹی دندار صاحب ابھی تک واپس نہیں آئے، انہوں نے مجھے رات کا کھانا بنانے کا کہا تھا لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں لوٹے اور نہ ہی انہوں نے کوئی خبر بھیجی ہے۔ آئی گل کہتی ہے کتنی پریشان کن حالت ہے یہ، وہ تمہیں ہی آنے جانے کی خبر دیتے ہیں، انہوں نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ وہ کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ حضل کہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہیں، اب مجھے مجبوراً عثمان صاحب سے پوچھنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر حضل خاتون وہاں سے چلی جاتی ہے اور یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔